فاتح کپتان شاہین شاہ آفریدی کا PSL مینجمنٹ اور افواج پاکستان کا شکریہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ترک صدر طیب اردوان سے ملاقات۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم نے ترک حکومت اور عوام کے غیر متزلزل حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ ترکیہ کی حمایت برادرانہ تعلقات کی پختگی کا مظہر قرار۔ مسلح افواج کا جذبہ عوام کا بے مثال حب الوطنی اجاگر۔ اسی جذبے نے مارکہ حق میں بھرپور فتح کو یقینی بنایا۔ وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا، مقبوضہ کشمیر غزہ میں سنگین انسانی صورتحال پر تشویش۔ دونوں رہنماؤں کا غزہ سیزفائر اور امداد کی یقینی فراہمی کا مطالبہ کیا گیا۔ شہباز شریف اور وفد کے ساتھ معیشت، تجارت اور سلامتی پر بات ہوئی۔ وزیر اعظم پاکستان کے ذریعے پاکستانی بھائیوں کو محبت کا پیغام دیتا ہوں۔ بھارت نے دوبارہ حماقت کی تو ہمارا جواب اس سے بھی شدید ہوگا۔ ترجمان پاک فوج کی جانب سے یہ کہا گیا، امن پسند لوگ ہیں، امن ہمارا پہلا انتخاب ہے۔ DGI-SPR کی جانب سے کہا گیا، پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا۔ ترجمان پاک فوج DGI-SPR کی خیبر پختونخوا کے طلبہ کے ساتھ خصوصی نشست۔ لوگ سمجھتے تھے فوج اور عوام ایک دوسرے سے دور ہیں۔ DGI-SPR اسماعیل خان میں خارج کی موجودگی کی خفیہ اطلاع۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں مختلف کارروائیاں۔ بھارتی اسپانسرڈ 9 خارجی ہلاک۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں خارج کی موجودگی کی خفیہ اطلاع کی کارروائی۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 4 بھارتی حمایت یافتہ خارج مارے گئے۔ ٹانک میں آپریشن کے دوران فتنہ ہندوستان کے 2 دہشت گرد ہلاک۔ ضلع خیبر میں تیسری کارروائی میں 3 بھارتی حمایت یافتہ خارج جہنم حاصل کیے گئے۔ مارے گئے خارج سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ صدر اور وزیر اعظم کا سیکیورٹی فورسز کو کامیاب کارروائیوں پر خراج تحسین۔ آصف زرداری کا فتنہ الخارج کے مکمل خاتمے کے قومی عزم کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے برسوں سے رائج برتھ اور ڈیتھ رجسٹریشن فیس ختم کر دی۔ پنجاب میں برتھ اور ڈیتھ رجسٹریشن رولز 2025 نافذ۔ پنجاب بھر میں برتھ اور ڈیتھ کی رجسٹریشن بلا معاوضہ کرائی جا سکے گی۔ مریم نواز کی ہدایت پر برتھ اور ڈیتھ کمپیوٹرائز سرٹیفکیٹ بھی مفت جاری ہوگا۔ پنجاب میں برتھ اور ڈیتھ کی لیٹ رجسٹریشن پر کورٹ ڈگری کی شرط بھی ختم کر دی گئی۔ شناخت پر شہری کا بنیادی حق ہے۔ شہریوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ سروسز کے حصول کے لیے ڈیتھ اور برتھ ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ لازم ہے۔ پنجاب کے شہری برتھ اور ڈیتھ کا بروقت اندراج کرا کے اپنے شہری حقوق کا تحفظ یقینی بنا سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز محکمہ جنگلات پنجاب میں اجرتوں میں ادائیگی پر شفافیت کے لیے جدید برانچ لیس بینکاری نظام نافذ۔ مریم نواز نے 100 سالہ پرانا نظام ختم کر کے جدید محفوظ اور باعزت ادائیگی نافذ کی ہے، جبکہ ڈیلی ویجز مزدوروں کو اب اجرت براہ راست موبائل بینکنگ اکاؤنٹ میں ملے گی۔ صوبہ سندھ اور پورے پاکستان کو پولیو سے پاک دیکھنا چاہتا ہوں، جڑ سے پولیو کا خاتمہ چاہتا ہوں۔ کوئی بچہ پولیو کے قطرے پلانے سے نہ رہے۔ پولیو پر جتنی جلدی ہو سکے قابو پانے کی ضرورت ہے۔ پولیو کے خلاف جنگ میں متحد ہونے تک وبا پیچھے نہیں چھوڑے گی۔ تمام تر وسائل استعمال کر کے بھی پولیو کا خاتمہ نہ ہو سکا۔ بڑی وجہ والدین کا انکار اور اکثر اوقات بچوں کا گھروں میں نہ ہونا ہے۔ تمام تر کوششوں کے باوجود منرل سے دور نظر آتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے تمام ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی، میئر کراچی، ضلعی انتظامیہ، ٹاؤن کمیٹیوں کو خط لکھ دیا۔ منتخب نمائندگان کو پولیو مہم کو آنرشپ دینے کی ہدایت۔ اسرائیلی فوج کی وحشیانہ کارروائیوں میں کمی نہ آ سکی۔ بے گھر اور نہتے فلسطینیوں کے گھروں، خیموں اور خوراک کے کیمپوں پر حملے۔ غزہ شہر کے متصل علاقے دراج میں اسکول پر اسرائیل کا فضائی حملہ، 20 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ مقامی صحت حکام کے مطابق اسکول میں بے گھر افراد نے پناہ لے رکھی تھی۔ جنگ میں شہداء کی مجموعی تعداد 53,000 سے زائد، 1 لاکھ سے زائد افراد فلسطینی زخمی ہیں۔ غزہ میں غذائی قلت کا شکار 4 سالہ بچہ شہید ہو گیا۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے مطابق غزہ میں 70,000 سے زائد افراد غذائی قلت کا شکار۔ ایران کے ساتھ مذاکرات میں بڑی کامیابی ملی، اچھی خبریں ملنے والی ہیں۔ روسی صدر پوٹن لوگوں کو قتل کر رہے ہیں۔
اس سے خوش نہیں، روس پر مزید پابندی عائد کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی۔ ٹرمپ نے یورپی یونین پر 50% ٹیرف لگانے کے فیصلے کو مؤخر قرار دیا۔ کہا یورپی یونین کے لیے نئی ڈیڈ لائن 9 جولائی مقرر کی گئی ہے تاکہ دونوں فریق کسی معاہدے پر پہنچ سکے۔ یورپی یونین سربراہ کا امریکہ کے ساتھ تجارتی مذاکرات آگے بڑھانے کے عزم کا اظہار۔ کہا امریکی صدر کے ساتھ تجارتی معاہدے پر مثبت بات چیت ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے برسوں سے رائج برتھ اور ڈیتھ رجسٹریشن فیس ختم کر دی۔ پنجاب میں برتھ اور ڈیتھ رجسٹریشن رولز 2025 نافذ۔ پنجاب بھر میں برتھ اور ڈیتھ کی رجسٹریشن بلا معاوضہ کرائی جا سکے گی۔ مریم نواز کی ہدایت پر برتھ اور ڈیتھ کمپیوٹرائز سرٹیفکیٹ بھی مفت جاری ہوگا۔ پنجاب میں برتھ اور ڈیتھ کی لیٹ رجسٹریشن پر کورٹ ڈگری کی شرط بھی ختم کر دی گئی۔ شناخت پر شہری کا بنیادی حق ہے۔ شہریوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ سروسز کے حصول کے لیے ڈیتھ اور برتھ ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ لازم ہے۔ پنجاب کے شہری برتھ اور ڈیتھ کا بروقت اندراج کرا کے اپنے شہری حقوق کا تحفظ یقینی بنا سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز محکمہ جنگلات پنجاب میں اجرتوں میں ادائیگی پر شفافیت کے لیے جدید برانچ لیس بینکاری نظام نافذ۔ مریم نواز نے 100 سالہ پرانا نظام ختم کر کے جدید محفوظ اور باعزت ادائیگی نافذ کی ہے، جبکہ ڈیلی ویجز مزدوروں کو اب اجرت براہ راست موبائل بینکنگ اکاؤنٹ میں ملے گی۔ صوبہ سندھ اور پورے پاکستان کو پولیو سے پاک دیکھنا چاہتا ہوں، جڑ سے پولیو کا خاتمہ چاہتا ہوں۔ کوئی بچہ پولیو کے قطرے پلانے سے نہ رہے۔ پولیو پر جتنی جلدی ہو سکے قابو پانے کی ضرورت ہے۔ پولیو کے خلاف جنگ میں متحد ہونے تک وبا پیچھے نہیں چھوڑے گی۔ تمام تر وسائل استعمال کر کے بھی پولیو کا خاتمہ نہ ہو سکا۔ بڑی وجہ والدین کا انکار اور اکثر اوقات بچوں کا گھروں میں نہ ہونا ہے۔ تمام تر کوششوں کے باوجود منرل سے دور نظر آتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے تمام ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی، میئر کراچی، ضلعی انتظامیہ، ٹاؤن کمیٹیوں کو خط لکھ دیا۔ منتخب نمائندگان کو پولیو مہم کو آنرشپ دینے کی ہدایت۔ اسرائیلی فوج کی وحشیانہ کارروائیوں میں کمی نہ آ سکی۔ بے گھر اور نہتے فلسطینیوں کے گھروں، خیموں اور خوراک کے کیمپوں پر حملے۔ غزہ شہر کے متصل علاقے دراج میں اسکول پر اسرائیل کا فضائی حملہ، 20 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ مقامی صحت حکام کے مطابق اسکول میں بے گھر افراد نے پناہ لے رکھی تھی۔ جنگ میں شہداء کی مجموعی تعداد 53,000 سے زائد، 1 لاکھ سے زائد افراد فلسطینی زخمی ہیں۔ غزہ میں غذائی قلت کا شکار 4 سالہ بچہ شہید ہو گیا۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے مطابق غزہ میں 70,000 سے زائد افراد غذائی قلت کا شکار۔ ایران کے ساتھ مذاکرات میں بڑی کامیابی ملی، اچھی خبریں ملنے والی ہیں۔ روسی صدر پوٹن لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، اس سے خوش نہیں، روس پر مزید پابندی عائد کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی۔ ٹرمپ نے یورپی یونین پر 50% ٹیرف لگانے کے فیصلے کو مؤخر قرار دیا۔ کہا یورپی یونین کے لیے نئی ڈیڈ لائن 9 جولائی مقرر کی گئی ہے تاکہ دونوں فریق کسی معاہدے پر پہنچ سکے۔ یورپی یونین سربراہ کا امریکہ کے ساتھ تجارتی مذاکرات آگے بڑھانے کے عزم کا اظہار۔ کہا امریکی صدر کے ساتھ تجارتی معاہدے پر مثبت بات چیت ہوئی۔